Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معزز سامعین، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ہم ذرا اس کے مفہوم پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کھلے الفاظ میں لوگوں کو سمجھانا اور نہ ماننے کی صورت میں اس کا انجام کیا ہوگا اس انجام سے ڈرانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کا پورا حق ادا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید سمجھانے، لوگوں کو خیر خواہی کی طرف بلانے میں دن رات ایک کیے اور اس کو اپنا مشن بنایا، اور نہ ماننے کی صورت میں لوگوں کو اس کے انجام سے ڈرایا۔ ماننے والوں نے بات مانی اور انکار کرنے والوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، ان کی بات کو ماننے کے بجائے قوم نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مختلف قسم کے الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگائے، نعوذ باللہ آپ کو پاگل کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو مارنے کی کوشش کی، آپ کو ہر طرح سے ستایا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کو، اہل ایمان کو بھی ستایا اور ان کو بھی اذیتیں دینی شروع کی۔ جب آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اس طرح سے ستانا اور تنگ کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے نبی آپ ان لوگوں پر دیان دینا چھوڑ دیجئے جو آپ کو ستاتے ہیں، جو آپ کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ ان پر دیان دینا چھوڑ دیجئے، اور جو آپ ان کو دیان نہیں دیں گے اس پر آپ کی کوئی ملامت بھی نہیں ہوگی۔ آپ اپنا دیان، اپنی کوشش ان لوگوں پر کیجئے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو آپ کی بات کو مانتے ہیں، ان پر دھیان دیجئے، یقیناً وہ آپ کی بات کو مانیں گے اور آپ کی چیزوں کو تسلیم کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو فائدہ دے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ ہم کو یہاں پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا پھیلا اور مرکزی مقصد یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ کیا مقصد ہے انبیاء کی بعثت کا؟ کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے اور ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری ہی بندگی کرو۔ عزیز ناظرین، اکثر اہل علم نے عبادت کا معنی بتایا ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو نچھاور کرنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ صرف زبان سے اسلام کا اقرار کرنا، کلمے کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو، پوری نظام زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق کرنا ہے۔ ہم صرف مسجد کی حد تک مسلمان رہے اور باہر جا کر ہماری اسلامیت ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح دوسرے مذہبوں میں ہوتا ہے کہ چند رسمیں ادا کر لیا وہ ادا ہو گیا، اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں پورے سسٹم کو،
پوری نظام زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے کہے مطابق کرنا پڑے گا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء سے اور ہماری زندگی کے ایک ایک عمل سے ہم اس چیز کا ثبوت دیں کہ ہم خالص اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور عبادت ہو جو بھی ہو صرف اسی کے لیے کریں گے جس طرح ہم کو سکھایا گیا۔ اور ہم میں دن میں 5 نمازوں میں اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 163 ہے کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجیے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا اسلام لانے والا ہوں۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، یہاں پر صرف میری نماز اور میری قربانی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ میری پوری زندگی، یعنی پوری زندگی اس میں آ گئی، اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم ہر چیز کو اللہ کے لیے نیچاور کریں، اور اس تصور کے ساتھ ہمیں پوری زندگی کو گزارنا ہے، چاہے ہم مسجد میں رہیں، مسجد کے باہر رہیں، بازاروں میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کوئی ذمہ داری دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کسی ادارے کا ذمہ دار بنایا ہے، تمام چیزوں میں ہم امانت کا خیال رکھیں اور اسلامی اصول کا خیال رکھیں، اور ہم حقیقی معنی میں اللہ کے غلام بن کر زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور ہمیں اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو نہ ماننے کی صورت میں برے انجام سے ڈرانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ہی جادوگر اور نعوذ باللہ پاگل تک کہا گیا، جس طرح کہ پہلے انبیاء کو کہا جا رہا تھا۔ اور ہم کو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ضدی لوگوں پر، جو بات کو نہیں مانتے ہیں، ان پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جو ایماندار جو ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرح ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں یہاں پر ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو آگے فرمایا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا، اس کو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پینے کی حاجت ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ صرف اپنی بندگی کا بھی ہی مطالبہ کرتا ہے۔ وہ بھی اس میں بندوں کا یہ فائدہ ہے، اس میں بندوں کا فائدہ ہے، اس میں بندہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے بندوں کو اتنے اجر سے نوازیں گے، ایسے انعامات سے نوازیں گے جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، عربوں نے جس طرح زر خرید غلام رکھے ہوئے تھے، جو ان کو نوکری پر رکھتے تھے، کہیں کام پر رکھتے تھے، اور جو غلام ہوتا تھا کما کر اس کا ایک حصہ اپنے آقا کے لیے پیش کرتا تھا، اپنے مالک کے لیے پیش کرتا تھا۔ جس طرح تم اپنے غلاموں کا مال کھاتے ہو، ان کی کمائی کا حصہ کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الٹ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو کھلاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اور ایک چیز ہم کو سمجھ لینی چاہیے، اسی طرح کہ جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو اور ایک بے جان چیزوں کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو، وہ تم کو کچھ نہیں دیتے، البتہ تم ضرور انہیں کچھ نہ کچھ دیتے ہو، ان کے آگے کچھ نہ کچھ ڈالتے ہو، کچھ نہ کچھ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجات سے پاک اور تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اور اپنے مخلوق کو دیتا ہے، کھلاتا بھی ہے، ہر چیز کا بھی انتظام کرتا ہے۔ یہاں پر رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ رزق کا مفہوم صرف کھلانا یا پلانا نہیں ہے، بلکہ ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے کرتا ہے۔ وہ زندگی کی تمام ہر چیزیں ہیں، کھلانا، پلانا، پہنانا، زندگی کی ہر ضروریات کا انتظام کرنا، اور اللہ ہی کرتا ہے، کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اتنا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، خالص اسی کی عبادت کی جائے
اور انسانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. آج انسان کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے مقصد کو انسان بھول چکا ہے. جس دن انسان اپنی بعثت کے مقصد کو کہ کیوں اس کو دنیا میں اس کو بھیجا گیا ہے اس کو پہچان لے گا تو یقیناً وہ سوچے گا, سمجھے گا اور یقیناً ایک کامیاب انسان بن کر زندگی گزارے گا اور اپنی آخرت کو سنوارے گا.